السلام علیکم الکتاب چینل کے پیارے سے ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، ماں کی عظمت کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ یہ بات دہرانے کی ضرورت نہیں کہ ماں دنیا کا مخلص اور پاکیزہ ترین رشتہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ پوری دنیا میں رہنے والے انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ماں کی اہمیت اور عظمت کو خوب جانتے ہیں۔ لیکن افسوس کے دور حاضر میں ماں جیسے عظیم اور پاکیزہ رشتہ کے مقدس کو بھی پامال کیا جا رہا ہے، اور بے شک یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا ہی شرمناک واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جسے بیان کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے ہی بغیرت بیٹے کا ہے جس نے اپنی ماں کو بار بار زنا کر کے حاملہ کر ڈالا۔ یہ بدبخت کس طرح سے زنا کرتا تھا کہ ماں کو خبر ہی نہ ہوتی، اور پھر کس طرح ماں نے اسے اپنے ساتھ زنا کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور اس کے ساتھ کیا کیا، اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ہماری آپ سے التماس ہے کہ اس چھوٹی سی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے آپ ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں، تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو بھی آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور آپ اس طرح کے حالات و واقعات سے باخبر رہ سکیں۔ پیارے دوستو، آئیے اب آپ کو یہ واقعہ اس عورت کی زبانی سناتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں رات کو سوتی اور صبح دیر سے اٹھتی۔ پچھلے چند مہینوں سے میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا آ رہا تھا۔ میں پریشان تھی کہ میرے جسم اور روٹین میں اچانک یہ تبدیلیاں کیوں رونما ہو رہی ہیں، جن میں رات کو شدید نیند کا آنا، صبح اٹھنے کے بعد سر کا بھاری ہونا اور جسم کا کمزوری کی وجہ سے کانپنا۔ یہ سب باتیں مجھے بہت ہی پریشان کر رہی تھی۔ اس بات کو 2 ماہ گزر چکے تھے اور اب بیماری میں شدت آنے لگی تھی۔ جسم میں کمزوری کے ساتھ ساتھ الٹی بھی شروع ہو چکی تھی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی اور اپنی حقیقت بیان کی تو ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا حمل ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں، جس پر میں مسکرائی اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے خاوند کو مرے ہوئے 5 سال گزر چکے ہیں اور خاوند کے بعد میں نے آج تک کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، اور نہ ہی میرا کسی غیر مرد کے ساتھ کوئی ایسا تعلق ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر شور کے ایک عورت حاملہ ہو جائے؟ میری یہ باتیں سننے کے بعد ڈاکٹر شرمندہ ہوا، مگر میں نے اسے حمل ٹیسٹ کرنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے ایک نرس کو بلایا اور اسے میرا حمل ٹیسٹ کرنے کو کہا۔ حمل ٹیسٹ ہونے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ پریگننٹ ہیں، مگر میں مسکرائی اور میں جانتی تھی کہ اب میرا خاوند اس دنیا میں نہیں، اور نہ ہی میں نے کسی اور کے ساتھ ایسے تعلقات قائم کیے ہیں جس وجہ سے مجھے حمل ٹھہرے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے احتیاطاً نرس کو دوبارہ ٹیسٹ کرنے کا کہا۔ نرس نے دوبارہ ٹیسٹ کیا تو پتہ چلا کہ میں واقعی ہی پریگننٹ ہوں۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ڈاکٹر کی فیس ادا کی اور چپ چاپ گھر واپس آ گئی۔ میں بہت ہی پریشان تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا، کیونکہ حقیقت میں میرا کسی غیر مرد کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں تھا۔ مسلسل پریشان رہنے کے بعد میں ایک دن اپنی دوست کے گھر گئی اور اپنی ساری پریشانی اس کے ساتھ شیئر کی۔ میری یہ باتیں سننے کے بعد وہ بہت پریشان ہوئی اور ساتھ ہی مجھ سے یہ سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ تمہارے گھر میں کس کس کا آنا جانا ہے؟ میں نے کہا کبھی کبھار کوئی مہمان آ جاتا ہے، ورنہ میں اور میرا اکلوتا بیٹا ہی گھر میں رہتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ میری یہ بات سننے کے بعد میری دوست نے کہا کہ میں ایک اور سوال تم سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا تمہارا بیٹا جوان ہو چکا ہے یا نہیں؟ میں حیران ہوئی، یہ کیسا سوال ہے؟ میری دوست نے کہا کہ مجھے جواب دو۔ میں نے کہا بالکل، میرے بیٹے کو جوان ہوئے 3 سال گزر چکے ہیں۔ میری دوست نے کہا کہ مجھے بتاؤ کوئی ایسی چیز جو اپنے بیٹے کے ہاتھ سے کھاتی یا پیتی ہو؟ میں نے ٹھنڈا سانس بھرا اور کہا کہ ہاں، وہ مجھے رات کے وقت دودھ کا ایک گلاس دے کر سوتا ہے۔ میری دوست تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئی اور پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، ایک بات کہوں، اگر تم برا نہ مناؤ۔ میں نے کہا اگر برا ہی ماننا ہوتا تو تمہارے پاس کیوں آتی؟ وہ کہنے لگی، پھر آج سے اپنے بیٹے کے ہاتھ سے دیا ہوا دودھ مت پینا اور تمہارے بیٹے کو اس چیز کی خبر بھی نہ ہو، اور اگر تمہارا بیٹا تمہارے کمرے میں آئے اور تمہیں پکارے تو تم اس کا جواب بھی نہیں دینا۔ اسے یہی محسوس ہونا چاہیے کہ تم پوری طرح سو چکی ہو۔ اپنی دوست کی یہ بات سننے کے بعد مجھے غصہ تو بہت آیا کہ میرے سگے بیٹے کے بارے میں یہ کتنا گھٹیا ذہن رکھتی ہے، لیکن میں نے اسے کچھ نہیں کہا اور گھر واپس آ گئی۔ اس کے بعد پورا دن اس کی باتیں میرے ذہن میں گردش کرتی رہیں کہ بھلا میرا لخت جگر میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ شام ہوئی، کھانا بنایا، بیٹے کو کھانا دیا اور آ کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ محسوس کرنے کی کوشش کی کہ میری طبیعت کیسی ہے۔ مجھے کسی قسم کی نیند یا غنودگی محسوس تو نہیں ہو رہی۔ تھوڑی دیر بعد حسب روٹین میرا بیٹا دودھ کا ایک گلاس لے کر میرے کمرے میں داخل ہوا اور مجھے کہنے لگا کہ یہ دودھ کا ایک گلاس پی لیں۔ اپنے بیٹے کی یہ آواز سنتے ہی میرے ذہن میں اپنی دوست کی باتوں کا خیال آنے لگا۔
میں نے بیٹے سے کہا کہ رکھ دو، لیکن میری دوست کی باتیں اب بھی میرے ذہن میں گردش کر رہی تھیں، اور کچھ دیر کے بعد میرے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ ایسا ہی کروں جس طرح میری دوست نے مجھے کہا تھا۔ میں نے دودھ کا گلاس دوسری طرف ڈسٹ بین میں گرا دیا اور خالی گلاس ٹیبل پر رکھ دیا اور دعا کی کہ خدا کرے یہ ساری باتیں غلط ثابت ہوں۔ میں آنکھیں بند کر کے ابھی انہی خیالوں کو سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے قریب آ رہا ہے۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میرا بیٹا میرے کمرے میں داخل ہوا، پہلے دودھ کے گلاس کی طرف دیکھا، پھر بڑے ہی آرام سے میرے پاؤں کو پکڑ کر ہلانے لگا تاکہ پتہ چل سکے کہ میں مکمل طور پر سو چکی ہوں یا نہیں۔ دل میں ڈر اور بیٹے کی اس بدکاری نے میری سانسیں اور جسم بالکل ٹھنڈا کر کر رکھ دیا تھا۔ دل میں دعا تھی کہ کاش ابھی ہی میری سانسیں رک جائیں کہ مجھے یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ میرے بیٹے نے مطمئن ہو کر اپنے کپڑے اتارے اور آرام سے میری بیک سائیڈ پر لیٹ گیا۔ میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی، اس لیے اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ اگلے ہی لمحے اس نے میری نائٹ شرٹ اوپر کی اور میری شلوار کو اتارنے لگا تو مجھ سے نہ رہا گیا اور میں توبہ توبہ کرتی اٹھی اور بنا کچھ سوچے سمجھے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ مجھ سے بار بار معافی مانگ رہا تھا، لیکن میں اسے کس بات کی معافی دیتی؟ اس غلطی کی معافی جس سے شیطان کی پناہ کہتی تھی۔ اپنا غصہ اتارنے کے بعد میں نے پولیس کو کال کی اور اس شیطان نما بیٹے کو پولیس کے حوالے کیا، جس پر مجھے اب کوئی شرمندگی اور افسوس نہیں ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے معاشرے میں اس طرح کے بہت سارے واقعات اب عام سننے کو ملتے ہیں، اور ان سب واقعات کی سب سے بڑی وجہ ہماری دین سے دوری اور پورن انڈسٹری ہے، جس نے پاکیزہ رشتوں کے تقدس کو بھی ختم کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین۔